مجھے زندگی میں اگر کسی چیز سے واقعی میں نفرت ہے تو وہ ہے اب وضاحت دینا، اپنی وکالت کرنا، اپنی اٹینشن کی صفائی دینا، اور جب سامنے والے نے ٹھان لی ہو کہ نہیں سننا تو پھر میں خاموش ہو جاتی ہوں، اتنا خاموش کہ بعض اوقات مجھے لگتا ہے کہ میں مر چکی ہوں۔ پھر انتہا یہ ہو جاتی ہے کہ خوشیاں کوئی خیرات میں بھی دے تو قبول نہیں کی جاتی۔ منزلیں الگ ہوں تو راستے جلدی الگ کر لینے چاہیے۔ لمبی اذیت سے بچنے کا ایک بہترین طریقہ یہ بھی ہے، جب آپ کو پتہ چل جائے کہ اس راستے کے اختتام پر منزل نظر نہیں آ رہی تو خود کو اور دوسروں کو جھوٹی تسلیاں دیتے ہوئے وقت گزاری نہ کریں۔ ہم یہ کہتے ہوئے چلتے رہتے ہیں وقت آیا تو دیکھی جائے گی، لیکن المیہ یہ ہے کہ جب وقت آتا ہے ہم سے دیکھا ہی نہیں جاتا۔ بنا منزل کا راستہ اذیت، مایوسی اور بیزاری کے سوا کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ کچھ لوگ اس لیے بھی درد کی شدت برداشت کرتے رہتے ہیں کہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اگر وہ کبھی رونا بھی چاہیں گے تو کوئی ان کو دلاسا دینے کے لیے موجود نہیں ہوگا۔ ہم لوگ جب کسی ٹھکانے لگ جائیں گے، دیکھنا جانے والے آنے لگ جائیں گے۔ میں خود ہی تھی شوق انتظار کی ماری ہوئی، اس نے تو صاف کہا تھا کہ زمانے لگ جائیں گے۔ انسان کو کوئی چیز اتنا نہیں بدلتی جتنا اس کے دل پہ گزری ہوئی تکلیفیں اسے بدل دیتی ہیں، اور تکلیفیں بھی وہ جو اس نے اکیلے جھیلی ہوں۔ میں نے کبھی نہیں چاہا کہ کوئی مجھے غمگین سمجھ کر ترس کھائے، اس لیے میں نے کبھی اپنے خساروں کا ذکر ہی نہیں کیا۔ کچھ غم بتانے سے ہلکے نہیں ہوتے بلکہ ہرے ہو کر رسنے لگتے ہیں۔ زندگی بچپن کی طرح پھر نہ مسکرائی۔ میں نے مٹی بھی جمع کی، کھلونے بھی لے کے دیکھے۔ ابھی تو چند لفظوں میں سمیٹا ہے تجھے میں نے، ابھی تو میری کتابوں میں تیری تفسیر باقی ہے۔ بہت عظیم ہیں وہ میاں بیوی جو ایک دوسرے کے عیب چھپاتے ہیں اور کسی کے سامنے اپنے شریک سفر کی برائی نہیں کرتے۔ جب آنسو نکل آتے ہیں تو ان میں صرف نمک اور پانی نہیں ہوتا، ان میں ماضی کی تکلیفیں، درد، دکھ، اپنوں کے ستم، چاہنے والوں کی بااعتباری، کبھی نہ لوٹ کر آنے والوں کا غم، وعدوں کی پامالیاں، اور نہ جانے کیا کیا احساسات اور جذبات چھپے ہوتے ہیں۔ ہم محبت ختم نہیں کرنا چاہتے ہیں، نہ ہی اس شخص سے ہم دور ہونا چاہتے ہیں، بلکہ ہم اس لیے رابطہ ختم کر دیتے ہیں کیونکہ ہم توجہ کی بھیک مانگ مانگ کر تھک جاتے ہیں۔ دوری کی اذیت فقیری کی اذیت سے ذرا سا کم تکلیف دہ ہے۔ ہر انسان اس شخص کے سامنے خود کو مصروف ظاہر کرتا ہے جس کو وہ اہمیت نہ دیتا ہو۔ اگر کوئی انسان ایک سے زیادہ بار آپ کو یہ کہہ کر نظر انداز کرے کہ میں مصروف ہوں تو سمجھ جائیں آپ غلط دروازے پر دستک دے رہے ہیں۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں اگر کوئی عورت خود تمہاری طرف رجوع کرتی ہے تو پھر تم پر فرض ہے کہ اس کی خاطر مر جاؤ، کیونکہ کوئی عورت تب تک کسی مرد میں دلچسپی نہیں لیتی جب تک وہ مرد اس کی نظروں میں دنیا کے تمام مردوں سے عظیم نہ ہو۔
قدرت ہمیشہ انسان پر اتنی مہربان ضرور ہوتی ہے کہ اگر ساری دنیا بھی آپ سے نفرت کرنے لگ جائے تو کوئی نہ کوئی آپ پر جان چھڑکنے والا ضرور ہوتا ہے۔ پتہ نہیں وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں جن کا نروس بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے، جن کی دماغ کی شریانیں پھٹ جاتی ہیں۔ ہمارے ساتھ تو یہ بھی نہیں ہوتا، اذیت کی آخری حد پر بھی زندہ رہتے ہیں ہم جیسے لوگ۔ کبھی کبھی گھٹن اتنی بڑھ جاتی ہے کہ دل چاہتا ہے وہاں جا کر بسا جائے جہاں کسی انسان کا نام و نشان نہ ہو۔ شوق ہی نہیں رہا خود کو ثابت کروں، آپ کہیں گے غلط ہوں میں کہوں گی صحیح ہیں آپ۔ مجھے اپنے ماضی کا دکھ نہیں ہے، دکھ تو صرف اس بات کا ہے کہ غلط لوگوں میں بہت وقت ضائع کیا۔ میں نے اکثر لاڈلی اولاد کو دکھوں کے ساتھ در بدر ہوتے دیکھا ہے جیسے میں خود ہو رہی ہوں۔ ڈپریشن کی انتہا جسے سکون دینے لگ جائے اس پر کوئی بھی لہجہ اثر نہیں کرتا۔ اکیلا پن اتنا سکون دینے لگ جاتا ہے کہ آس پاس بیٹھے لوگوں کی موجودگی بھی ہمارے لیے بے معنی سی ہو جاتی ہے۔ اور کسی دن مجھے نہ پاؤ تو ڈھونڈنا مت، بس مغفرت کی دعا کرنا۔